پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں کون کون سے ایسے معجزات تھے جو نمودار ہوئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ پروفیسر صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اس میں ایک ایڈیشن کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا جی کہ پس منظر میں دو تین چیزیں اور تھیں جس میں سر فہرست جو سب سے زیادہ تاریخ میں مختلف تاریخ دانوں میں ذکر کیا اپنی کتابوں میں، وہ یہ کہ مدینہ کے باہر ایک چراگاہ تھی، چونکہ مسلمان مدینہ کے اندر تھے اور ساری تبلیغاتی جو مصروفیات تھیں وہ مدینہ کے اندر رہتی تھیں، اچھا اور باہر بھی پیغامات بھیجے جاتے تھے، لیکن مدینہ کے باہر ایک چراگاہ تھی جس چراگاہ کے اوپر قریش مکہ نے حملہ کیا اور جو جانور تھے وہ مسلمانوں کے لوٹ کر لے گئے۔ اب رسول خدا نے ابتدا سے ہی امن کا پیغام دیا، مسلمانوں کو کبھی جنگ و جدال کے لیے ابھارا نہیں۔ He was a packer of peace، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قریش مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو لڑنا نہیں آتا، مسلمان تلوار چلانا نہیں جانتے، ان کو یہ لگا ان کے جو نبی ہے وہ انہیں صرف اور صرف امن کا پیغام دے رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، جی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ نیچر وائز بعض لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرق ہے، دیر از اے ڈفرنس بٹوین بزدلی اور صلح جو ہونے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ مسلمان رسول خدا کے حکم کے تحت صلح جو بن رہے تھے، نہ کہ بزدل تھے۔ کفار مکہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مسلمان بزدل ہیں، یہ جانتے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا کرتے تھے، ان کی کوئی تیاری، لہٰذا یہ کیا کرتے تھے، یہ اکثر اوقات مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے۔ اچھا، اس میں سے من جملہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک چراگاہ تھی جو مدینہ سے تھوڑا باہر تھی، یہاں پر مسلمانوں کے مویشی چرتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے مویشیوں پر حملہ کیا اور لوٹ کر لے گئے۔ ایک ریزن یہ بھی تھی، بتانا تھا کہ ہمیں لڑنا آتا ہے لیکن ہم خون خرابہ کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک ریزن یہ بھی تھی۔ ایک ریزن اور تھی کہ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی کو مقرر کیا 12 اصحاب کے ساتھ کہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کے جو قافلے ہیں ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھو۔ اچھا، اب ان کا نام ہے عبداللہ بن جاش، ٹھیک، انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ مین وائل انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ لڑ پڑا ہے۔ جب وہ قافلہ لڑ پڑا تو کفار مکہ کا ایک نامی گرامی پہلوان قتل ہو گیا۔ اچھا، قتل ہوا، جو لوگ بچ گئے ان کو یہ اسیر بنا کر رسول خدا کی خدمت میں لے آئے۔ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا، ماہ مبارک رمضان سے پہلے۔ ٹھیک ہے، جب رسول خدا کی بارگاہ میں تشریف لائے تو رسول خدا نے سخت اس کو ناپسندیدگی کا عمل قرار دیا، کہا یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہماری وہاں پر سرحد تھی لہذا رسول خدا نے اس کو ایک سرحدی جھڑپ قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے کو بھول جائے گا، لیکن قریش مکہ اس کو بھولے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، ابو جہل نے وہاں سے نکلنے سے پہلے، مکہ میں نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کے غلاف کو تھاما اور دعا کی کہ بار الہا، چونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں، خلاف کعبہ کو تھاما اور دعا کی کہ ہم میں سے دو میں سے جو گروہ حق پر نہیں ہے اسے فتح و نصرت نہ نصیب ہو۔ اچھا، اور یہی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی تھی، اور اسی کو خداوند کریم قرآن میں اس طرح سے بیان کرتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یعنی ہونا تو وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظور پروردگار تھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔